بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المؤمن المحترف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا هذه النجوم تهتدون به في ظلمات البر والبحر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اور میری امت کی مائیں اور بہنیں، مدارس ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے کالجز ہو، یہ عرصہ مدارس کے آغاز کا دور چل رہا ہے، تعلیمی سال کا شروعاتی دور چل رہا ہے. اس کے موقع پر تعلیم کے سلسلے سے، تعلیمی لائن سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے ملک کے حالات کے تناظر میں، قوم کے مفاد کے سلسلے میں، ملت کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا منشا ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتڑے سے. یہ آیتیں، یہ جو صورت ہے، اس صورت کی جو آیتیں، شروعاتی آیتیں ہیں، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول میں سب سے پہلے درجے میں رکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے یہی وحی نازل ہوئی، یہی آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ آیتیں نازل ہونے کا منشا اللہ نے پہلے نمبر پر نازل آیتیں جو کی ہیں وہ تعلیم کی سلسلے سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھو. ویسے مکے میں جس وقت یہ وحی نازل ہوئی تھی، بت پرستی عام تھی، کفر و شرک عروج پر تھا، ناانصافیاں، ظلم، ناحق، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے حق تلفی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا،
معاملات میں گڑبڑی کرنا، حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا، بہت سارے خرافات اور گناہ عام تھے۔ اور سب سے پہلی چیز توحید کی بت پرستی عام تھی، اور نبوت کا تمام چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ تو پہلی وحی نازل ہونی جو چاہیے تھی وہ توحید کے سلسلے سے تھی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو معبود حقیقی مانو اور تمام بتوں کو رد کر دو، ان کو غلط مانو، اللہ کو ایک مانو۔ یہ پیغام پہلے وحی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے پہلے وحی میں تعلیم کے سلسلے سے، علم کے سلسلے سے وحی کو نازل کیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا کیونکہ اگر آدمی کو، انسان کو علم اگر صحیح مل جاتا ہے، صحیح علم، صرف علم کا حاصل ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح علم کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ آج پوری دنیا بھر میں جہاں علمی ادارے، تعلیمی ادارے قائم ہیں، اور جن ملکوں میں صحیح علم کو چھپا کر غلط علم دیا جا رہا ہے، جن تعلیمی اداروں میں، وہ تعلیمی اداروں سے جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، وہ ایجوکیٹڈ انسان نہیں پیدا ہو رہے ہیں، ایجوکیٹڈ انسان نہیں فارغ ہو رہے ہیں۔ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے جو فارغ ہو رہے ہیں وہ ایجوکیٹڈ اینیمل پیدا ہو رہے ہیں۔ کیونکہ علم کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کو پہچانے، صحیح اور غلط کو تمیز کر سکے، صحیح پہچانے، غلط کو پہچانے، غلط کو چھوڑ دے اور صحیح کو اختیار کرے۔ یہ حقیقی مقصد تھا۔ لیکن آج جو علم مل رہا ہے، جو تعلیم کالجز میں، تعلیمی اداروں میں مل رہا ہے، اور وہاں سے فارغ ہو کر کے جو لوگ نکل رہے ہیں، اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو جو ملنے والا علم ہے یہ علم صحیح نہیں ہے۔ ان کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والا چاہے بے کس ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، بہر صورت اس کو لوٹ لینا یہ میرا علم مجھے سکھاتا ہے۔ چاہے ملک برباد ہو جائے، چاہے قوم برباد ہو جائے، چاہے برادری بربادی میں آ جائے، چاہے پوری انسانیت تباہ و برباد ہو جائے، ہمارے دل میں نہ انسانیت کا درد ہو، نہ امت کا درد ہو، نہ ملت کا درد ہو، نہ قوم کا درد ہو۔ بس ہمیں اپنا فیوچر، اپنا گھرانہ، اپنی فیملی، اپنی زندگی، یہی ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ جذبات ان کے وہاں سے فارغ ہونے والے لوگوں کے بن رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا علم جو مل رہا ہے یہ صحیح علم کا ملنا بہت ضروری ہے۔ صرف علم کے مل جانے سے کافی نہیں ہے، صحیح علم کا مل جانا ضروری ہے۔ صحیح علم نہ ملنے کی وجہ سے آج یہ ساری کی ساری تباہی اور بربادی عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے سب سے پہلی وحی توحید کی نازل نہیں کی، نماز کے سلسلے سے نازل نہیں کی، زکوٰۃ کو فرض نہیں قرار دیا، حج کرو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی تعلیم کے سلسلے سے، علم کے سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وجہ یہ ہے آدمی کو جب صحیح علم آ جاتا ہے تو وہ فرق کر لیتا ہے، ڈفرینس کر لیتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اسے ٹرو اور فالس میں ڈفرینس معلوم ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط کی اسے خود بخود پہچان ہو جاتی ہے صحیح علم ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا پہلے اگر لوگ صحیح علم حاصل کر لیں تو خود بخود وہ شرک سے دور ہو جائیں، خود بخود وہ کفر سے دور ہو جائیں، کفر کو نفرت کرنے لگیں گے، تنفر ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ غلط ہے کفر کرنا، غلط ہے شرک کرنا، غلط ہے اللہ کے سلسلے میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا، یہ غلط ہے۔ یہ پارٹنرشپ اللہ کے سلسلے میں اختیار کرنا یہ غلط ہے، یہ علم رکھنے والا پہچان سکتا ہے، اس کو ذہن سازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح علم اگر آ گیا
تو خود بخود وہ کفر کو چھوڑ دے گا، شرک کرنا چھوڑ دے گا اور اللہ کو ایک مان لے گا، وحدانیت کو اقرار کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے حضرت علامہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 5 آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کے نبوت کو دینے کے وقت، نبی کو نبوت دینے کے وقت اور نبی کو نبی بنانے کے وقت، نبی کو مبعوث کرنے کے وقت، نبوت حوالے کرنے کے وقت سب سے پہلے وحی علم کی دی۔ تو بہر صورت قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئی یہ علم کے سلسلے سے، نبی کو نبوت دینے کے وقت جو آیتیں نازل ہوئی وہ علم کے سلسلے سے، آنے والی تا قیامت انسانیت کو سب سے پہلا حکم جو ملا وہ علم کے سلسلے سے ملا۔ پوری انسانیت کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں عمل کرنے کا جو حکم ملا وہ بھی علم کے سلسلے سے ملا۔ آپ اگر تمام شقیں نکالیں گے تو پہلی چیز جو ملی ہے وہ ہے علم کے سلسلے سے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امت اگر ان تمام چیزوں کو حقیقی طور پر پہچانے تو امت کے اندر جاہلیت نہیں ہونا چاہیے، جہالت نہیں ہونا چاہیے۔ جس امت کی پہلی وحی، جس امت کی قرآن کی پہلی آیتیں، جس امت کے نبی کو نبوت دینے کا وقت پہلی آیت اور پہلا حکم، پہلا پیغام علم کے سلسلے سے ہو، وہ امت کیسے جاہل رہ سکتی ہے؟ امت کا بڑا طبقہ تعلیمی اداروں سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ امت کا ایک بہت بڑی تعداد وہ جاہل بن کر کیسے جی سکتی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس کے ذریعے سے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہاں علم طب کا بھی اظہار کیا ہے۔ علم طب یہ بھی ویسے علامہ بلازر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر تقریباً 70,450، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 70,450 قرآن کے اندر علوم اللہ تعالیٰ نے جمع رکھے ہیں۔ 70,450 علوم، فنون اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھے ہیں۔ جو جس نیت سے اس قرآن کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز کی رہبری دے دے گا۔ سکون کے لیے اللہ کوئی اگر پڑھتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، کوئی اگر مسئلہ تلاش کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اسے مسئلہ مل جاتا ہے، کوئی اگر رہبری حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اسے رہبری مل جاتی ہے، کوئی اگر ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اسے ہدایت مل جاتی ہے، کوئی آپ بڑے بڑے سائنسدان کو دیکھ لیجئے، یہ بڑے بڑے سائنسدان قرآن پڑھ کر کے سائنسدان ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان سائنٹسٹ جو بنے ہیں یہ قرآن پڑھ کر کے بنے ہوئے ہیں۔ سمندر کے اندر 2 سمندر ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن یہ پانی وہاں نہیں جاتا، یہاں کا پانی وہاں نہیں جاتا، بڑا سمندر ہے لیکن دونوں پانیوں کے درمیان میں ایک دراڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک حائل ہے۔ یہ کس سے معلوم ہوا؟ جب انہوں نے قرآن پڑھا، جب جا کر کے ریسرچ کیا، تحقیق کی، پھر جا کر کے سائنٹسٹ بنے۔ طوفان نوح جب آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی، وہ کشتی کی تلاش میں کب نکل پڑے یہ سائنٹسٹ؟ یہ قرآن میں جب انہوں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا طوفان کے آنے کے وقت، تو وہ کشتی آج بھی موجود ہوگی۔ لہٰذا یہ سائنٹسٹوں نے جا کر کے ریسرچ کی، تلاش کیا، پھر جا کر کے ان کو وہ چیز ملی۔ تو جو جس نیت سے قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کو وہ چیز دیتے ہیں۔ دلائل حاصل کرنے کی نیت سے اگر پڑھے گا دلائل اسے مل جائیں گے،
غلط لوگ غلط اپنا عقیدہ تلاش کرنے کے لیے، غلط دلائل لینے کے لیے لوگ اس میں تلاش کرتے ہیں تو اس کو وہ غلط دلائل اس کو مل جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہی کی نیت سے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اسے گمراہی مل جاتی ہے، اور بہت سارے فرقے گمراہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں قرآن ہی کے ذریعے سے، کلام اللہ کے ذریعے سے، کتاب اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو جو جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو یہ خلق الانسان من علق، تو خون کے لوتڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا۔ علم طب اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو وہ ملے گا، کیونکہ انسان پیٹ کے اندر کیسا پیدا ہوتا ہے، کون سے مہینے میں وہ کیسا رہتا ہے، اس کی شکل کیا تبدیل ہو جاتی ہے، وہ کب چینج ہوتا ہے، اس کے کون سے مہینے میں کون کون سے اعضاء و جوارح پروان چڑھتے ہیں، وہ کب مضبوط ہوتا ہے، ہڈی کب پیدا ہوتی ہے، بچے کے اندر خون کب پیدا ہوتا ہے، گوشت کب پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے ملا۔ اور جب قرآن کے ذریعے سے ملا تو پھر یہ ڈاکٹری پیدا ہوئی، میڈیکل فیلڈ پیدا ہوا، یہ قرآن کے ذریعے سے حاصل ہونے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ سارے کے سارے علوم رکھے ہیں۔ جب مکے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دی تو اس وقت پورے مکے کے اندر جتنی بھی بڑی آبادی تھی، علامہ بلازر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پوری آبادی میں، مکے کی پوری آبادی میں بڑی مشکل سے وہاں پڑھے لکھے جو لوگ تھے وہ 15 سے 20 تھے، 15 سے 20 لوگ اس کے اندر ایجوکیٹڈ تھے، یعنی اپنا نام لکھنا پڑھنا جو جانتے تھے وہ صرف 15 سے 20 لوگ تھے۔ پورے مکے کے اندر سب کے سب جاہل تھے، ان کو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں آتا تھا۔ لکھنا پڑھنے والے جو لوگ تھے وہ صرف 15 سے 20 لوگ تھے۔ ایسی جاہل قوم میں، آبادی میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد حکم دیا پڑھو، علم پڑھو، تمہاری گمراہی کا واحد سبب، گمراہی سے نکلنے کا واحد سبب، تمہارے غلط چیزوں سے نکلنے کا واحد سبب تم کو صرف علم مل جانا ہے، اور وہ بھی صحیح علم مل جانا یہ تمہاری گمراہی کے نکلنے کا سبب بنے گا۔ 15 سے 20 لوگ ہیں، پوری 99% سے زیادہ لوگ سب کے سب جاہل ہیں، اور اسی جاہلیت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے وہاں پر تھے۔ اسی جاہلیت کی وجہ سے لوگ مکے کے اندر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق مار کر کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کے حق تلفی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اور سارے خرافات ان کے اندر موجود تھے۔ سماج میں بے حیائی تھی، بے شرمی تھی، اور بہت سارے خرافات جنم لے رہے تھے۔ یہ اور کوئی لا اور آرڈر بھی نہیں تھا، کوئی قوانین ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اسی وجہ سے تھی کہ یہ جہالت کی وجہ سے تھا۔ تو اسی جہالت کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پڑھو، صحیح علم حاصل کرو۔ صحیح علم کا مل جانا یہ گمراہی کے نکلنے کا سبب ہے۔ علم جس کو مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بھی اونچا رکھے۔ صحیح علم جس کو مل گیا، جس کے اندر ایجوکیشن آ گئی، جس کے اندر تعلیم آ گئی، صحیح علم اس کو مل گیا، اللہ نے اس کے احکامات کو بھی بدل دیا۔ کتے کو دیکھ لو، کتا آج پولیس ڈپارٹمنٹ میں لوگ کتے رکھتے ہیں کرمنل کو پکڑنے کے لیے، ملزم اور مجرم کو پکڑنے کے لیے۔ مرڈر ہو گیا، مرڈر کر کے بھاگ گیا، اب اس کے نشانات کو تلاش کرتے کرتے مجرم تک پہنچنے کے لیے کتے کو اپنے ساتھ میں رکھیں، اور وہ کتا اس کے پاس اگر کچھ کپڑا بھی سونگا دیتے ہیں تو وہ جاسوسی کرتے کرتے، وہ جاسوس کتا جاسوسی کرتے کرتے مجرم تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ سونگنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھی، لیکن وہ سونگنے کی صلاحیت سب سے زیادہ اس جانور میں نہیں ہے، سونگنے کی صلاحیت سب سے زیادہ چونٹی کے اندر موجود ہے، کتے کے اندر اس سے کم ہے، چونٹی کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ لیکن کتے کو وہ سکھایا گیا، کتے کو وہ چیز بتلائی گئی، اسے وہ ٹریننگ دی گئی، سکھایا گیا، پھر جا کر کے اب وہ کتا جس کو سکھایا گیا ہے اب اس کو کیا
سکھایا گیا کتا جو ہے آج گھر میں لوگ جو پالتے ہیں اور یا پولیس لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے حفاظت کے لیے جو لوگ رکھتے ہیں، وہ کتا ہے لیکن نام اس کا ٹائیگر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ عام کتا نہیں ہے، وہ گلی کا کتا نہیں ہے، وہ آوارہ کتا اور پاگل کتا نہیں ہے، وہ سکھایا گیا ہے، وہ سیکھا ہوا، وہ کلب معلم ہے۔ قرآن مجید میں 6 پارے کے اندر کلب معلم کے بھی احکامات اور اس کے احکامات کو بتایا گیا۔ اگر کوئی شکاری کوئی شکار پر چلا جائے اور کلب معلم کو اپنے سکھائے ہوئے کتے کو ساتھ میں لے کر کے جائے، مسئلہ کیا ہے؟ لے کر جانے کے بعد شکاری پر اگر اس نے بسم اللہ کہہ کر کے بھیج دیا، وہ شکاری کتا جا کر کے شکار کیا، شکار کرنے کے بعد وہ آدمی شکاری جانے تک وہ جانور زندہ ہے، وہیں پر اگر جو کتے نے شکار کیا تھا وہیں پر جانے کے بعد اگر ذبح کر دیا، اس کے لیے وہ حلال ہے، جبکہ وہ شکاری کتا نے اس کو پھاڑا ہے، اس کو پکڑا ہے، لیکن جانے تک اگر وہ انتقال بھی کر گیا اور اس نے شروع میں اس کو بسم اللہ کر کے بھیج دیا ہے، تب بھی اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن یہ اب جب حرام جانور حلال ہو رہا ہے، اس کے لیے احکامات الگ ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ گلی کا کتا نہیں ہے، یہ سکھایا گیا کتا ہے، اس کو ٹریننگ دی گئی ہے، یہ ایجوکیٹڈ کتا ہے۔ تو یہ جو بھی چیز جس کو تعلیم مل جاتی ہے، علم مل جاتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کے احکامات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جو جاہل رہتا ہے، جس کے اندر جہالت رہتی ہے، اس کے وہ احکامات نہیں رہتے، اس کا کوئی درجہ، اس کا کوئی مقام، اس کا کوئی مرتبہ نہیں رہتا، اس کا کوئی رتبہ نہیں رہتا، اس کی کوئی اس کی آواز کی ویلو نہیں رہتی، اس کے ووٹ کی ویلو نہیں رہتی، اس کی بات کی ویلو نہیں رہتی، اس کی آواز کی کچھ ویلو نہیں رہتی، اس کی ذات کی کوئی ویلو نہیں رہتی، وہ ایک عام گلی کے کتے کی طرح اس کی ویلو رہتی ہے۔ لیکن تعلیم ایسی چیز ہے جو قوم کے اندر تعلیم زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اس قوم کی ویلو رہتی ہے۔ تو علم کی فضیلت اور اہمیت اتنی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر جب جنگ بدر ہوئی اور غزوہ بدر میں 70 سے زیادہ کفار اس میں قیدی بن کر کے آئے، تو وہ قیدی کفار جو تھے ان کو جب رہا کرنے کا موقع آیا، مشورے کے ذریعے سے تاوان اور جرمانہ لے کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم ہوا، تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ان کفار قیدی میں جو ایجوکیٹڈ تھے، سیکھے ہوئے تھے اور سکھلانا جانتے تھے، بطور ٹیچر کے تھے، ان کا جرمانہ یہ طے کیا گیا کہ تم ہمارے مدینے کے اندر ہمارے مسلمان بچوں کو جو سکھانا جانتا ہے، اس کا جرمانہ یہ ہے کہ وہ 10 بچوں کو 15 بچوں کو وہ سکھائے، اور اس کے بعد ان کی 5 سال کی سزا معاف، 10 سال کی سزا معاف، ان کا جرمانہ معاف، ان کے وہ رہا ہو جائیں گے، وہ اس کے قید و بند کی صعوبتیں اس کی ختم ہو جائے گی، یہ اعلان ہوا۔ تعلیم کی اتنی اہمیت تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور جرمانہ کے تعلیم سکھانا رکھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ جو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ بطور جرمانہ کہ تم 15 بچوں کو سکھاؤ، انہی سیکھے ہوئے بچوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں جب قرآن کے لکھنے کا موقع آیا، تو انہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا کہ تم قرآن کو لکھو، اور قرآن کو لکھا گیا، اس کو جمع کیا گیا اور پھر اس کو عام کیا گیا، ایک جگہ وہ قرآن کو جمع کیا گیا، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ ایک مصحف، ایک نسخہ جمع کر کے ان کے پاس دیا گیا، اب وہ محفوظ ہو گیا۔ تو وہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں کرتے تو اس وقت لکھنے والے، پڑھنے والے صحابہ نہیں ملتے تھے، انہی بچوں میں سے وہ نکل کر کے انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اور پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے، ان کے پاس 100 غلام تھے، 100 غلام، اور ہر غلام کی زبان، لینگویج الگ الگ تھی،
اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہر غلام، تمام غلاموں کو بزنس میں لگائے ہوئے تھے۔ غلام جو اس زمانے کے اندر غلاموں کا دور تھا، ہر غلام کو بزنس میں لگائے ہوئے تھے۔ ایک غلام کو کسی اور بزنس کا کام دیا، کسی ایک بزنس کا کام دیا، کسی ایک بزنس کا کام دیا۔ جو غلام صبح سے لے کر شام تک بزنس میں، تجارت میں مشغول ہوتا، شام کو جب وہ غلام سامنے آتا یا کچھ بات کرنے کی ضرورت پڑتی تو اس وقت وہ غلام سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بات کرتے، اسی کی زبان میں بات کرتے۔ کوئی غلام ترکی کا تھا، کوئی غلام فارس کا تھا، کوئی غلام روم کا تھا، کوئی غلام جو ہے وہ عربی جانتا تھا، کوئی غلام عریانی زبان جاتا تھا، کوئی غلام سریانی زبان جاتا تھا۔ مختلف زبان جو ہے وہ غلام جانتے تھے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، ہر غلام کو اس کی زبان میں جواب دیتے تھے، بات کرتے تھے۔ کتنے لینگویج جانتے تھے وہ؟ 100 سے زائد لینگویج حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جانتے تھے، ہر زبان میں بات کرتے تھے ان کے ساتھ میں، ہر زبان میں۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کوئی باہر سے کوئی آدمی دیکھتا تو یہ پریشان ہو جاتا تھا، یہ کیسا آدمی ہے، صبح سے لے کر صرف تجارت، صرف بزنس، صرف دنیا، صرف مال، صرف پیسہ پیسہ کرتا رہتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والا دیکھ کر کے یہ کہتا، ارے یہ آدمی صرف پیسہ پیسہ کرتے رہتا ہے، یہ اس کو دین کیا ہے نہیں معلوم، اس کو اسلام کیا ہے نہیں معلوم، اس کو مسجد کیا ہے نہیں معلوم، اس کو قرآن کیا ہے نہیں معلوم۔ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اتنا مشغول ہو جاتے تھے اور اتنا ٹیلنٹ کے ساتھ، مہارت کے ساتھ بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن وہی صحابی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب شام کو مصلی پر سوار ہو جاتے تھے، اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں ادا کرتے تھے اور روتے تھے اللہ کے سامنے کہ رونے کی وجہ سے باہر سے کوئی آدمی، باہر والا آدمی کوئی دیکھتا تو یہ کہتا، یہ اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اللہ کے سامنے اتنا جو ہے اپنی عاجزی اور انکساری پیش کر رہا ہے، اللہ سے اتنا تعلق لگایا ہوا ہے، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا، ایسے آدمی کو دنیا کیا ہے نہیں معلوم ہوگا، اس کو پیسہ کیا ہے نہیں معلوم ہوگا، اس کو مال کیا ہے نہیں معلوم ہوگا، اس کو بزنس کا، تجارت کا، دنیا کا کچھ علم نہیں ہو سکتا۔ ایسے آدمی کو یہ کہنے پر وہ مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ تھے ہمارے، یہ دور تھا اس زمانے کا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر کوئی بزنس بہت زیادہ کرنے لگ گیا تو ختم، وہ مسجد کہاں ہے معلوم نہیں رہتا، مسجد کا ایڈریس تک نہیں معلوم رہتا اس کو، مسجد ہماری کتنی بڑی ہے، کتنا یہ ہے، مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں، نماز کتنے وقت ہے، نماز کتنے جو ہے اس کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہے، کچھ نہیں معلوم۔ نماز میں اگر وہ آ بھی گیا، جمعہ ٹو جمعہ رسمیت پورا کرنے کے لیے آ بھی گیا تو اس کو سلام پھیرنے سے پہلے بھاگنے کے چکر میں رہتا ہے۔ یہ آج ہمارا حل دنیا کمانے کا۔ تو علم ایسی چیز ہے، صحابہ کے اندر بھی یہ چیزیں پڑھنے کی، لکھنے کا شوق اتنا تھا۔ آج ہمارے دماغوں کے اندر یہ ایک غلط فہمی بیٹھ گئی ہے۔ کیا ہے؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھائے جانے والا علوم، پڑھائے جانے والا علم، پڑھائے جانے والی تعلیم، یہی دینی تعلیم ہے، یہی دینی کام ہے۔ جو تنظیم سے جڑ گیا وہ دینی کام میں، دینی خدمت میں جڑ گیا۔ جو مدرسے سے جڑ گیا وہ دیندار ہو گیا، جو مسجد سے جڑ گیا وہ دیندار ہو گیا، جو مسجد کا ممبر بن گیا وہ دیندار بن گیا، وہ مسجد کا صدر بن گیا وہ دیندار بن گیا، جو تبلیغ سے جڑ گیا وہ دیندار بن گیا۔ آج ہمارے دماغوں کے اندر یہ غلط فہمی آ گئی ہے، لیکن ایسا حالانکہ ایسا ہے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب المحترف، اللہ تبارک و تعالیٰ پیشہ ور مومن کو پسند کرتے ہیں۔ پیشہ ور کام کرنے والے کو، دنیا کا کام کرنے والے کو بھی، حلال روزی کمانے والے کو، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو مہارت ہے، وہ مہارت وہ قوم کی خدمت کرنے کی نیت سے وہ اپنی مہارت کو صرف کرے، یہ بس نیت کا فرق ہے۔
اگر کوئی بہترین انجینئر ہے، انجینئر بننا جانتا ہے، بننا چاہتا ہے اور بن رہا ہے، لیکن بننے کے وقت اگر اس کی نیت یہ ہو میں انجینئر بننے کے بعد قوم کی سیوا کروں گا، قوم کی خدمت کروں گا، اپنا ٹیلنٹ میں قوم کی خدمت میں صرف کروں گا، عبادت کر رہا ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، اسے ثواب ملے گا، اسے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بہترین ڈرائیونگ جانتا ہے، ڈرائیونگ کرتے کرتے یہ نیت کر رہا ہے میرا دنیاوی کام بھی ہو جائے گا، میرا گھریلو کام بھی، میرے ضروریات بھی پورے ہو جائیں گے، لیکن اس کے ذریعے سے میں کسی بیمار کی خدمت کر سکوں گا، کسی مجبور کو اسے مقام تک پہنچا دوں گا، کسی مسافرین کو میں ان کے مقام تک، منزل تک پہنچاؤں گا، اس کے ذریعے سے میری قوم کی خدمت ہو جائے گی، تو اس کی اس نیت پر اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی جس کے اندر جو مہارت موجود ہے وہ مہارت اگر وہ قوم کی خدمت کی نیت سے اگر وہ سیکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی ابھی پڑھ رہا ہے، کالج کے اندر پڑھ رہا ہے، جو بھی ڈگری حاصل کر رہا ہے، اگر وہ لیکچرر بننے کی نیت رکھتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر بننے کی نیت رکھتا ہے، لیکن اگر نیت صحیح نیت ہو، حقیقی نیت ہو، زبان پر نہیں، کیونکہ میں کئی لوگوں سے ملا ہوں، بھئی کیا بن رہا، اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں، میں ڈاکٹر بنانے کی نیت ہے، میں جو ہے اپنے بچے کو لائر تو میں آج تک سنا ہی نہیں، میں انجینئر بنانے کی نیت ہے۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ ڈاکٹر بنے گا تو نہیں، ماشاءاللہ ایک قوم کا ہاسپٹل کھول سکتے ہیں، قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ میں ابھی اپنے بچے کو بول کے رکھا ہوں جب تم ڈاکٹر بنو گے، کلینک کھولو گے تو باہر 500 روپے لے رہے ہیں، تم کو کچھ نہیں لینا ہے، بس صرف 50 روپے لینا ہے، 100 روپے لینا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ صرف زبان پر ہے، دل میں کچھ نہیں، دل میں کچھ نہیں ہے۔ اندر کی جو نیت ہے وہ نیت یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا بنگلہ تو بنائے گا، دیکھ وہ دوسرا ڈاکٹر کیسا بن گیا، بہترین ڈاکٹر بن گیا، MBBS اس کو سیٹ مل گئی، MBBS بن گیا، BHMS کر لیا، بہترین ڈگری حاصل کر لیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جو 70 لاکھ کی زمین یہاں پر خرید لی، 1 کروڑ کا بنگلہ اس نے بنا دیا، تجھے بھی کرنا ہے، جلدی جلدی سیکھ لے۔ یہ نیتیں، یہ موٹیویشن دے دے کر کے اپنے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں، تو اب سوچو آپ کالجز کے اندر بھی ایسی تعلیم دے رہے ہیں، اور وہاں سے پڑھنے والے لوگ آج کون سا نعرہ لگا رہے ہیں؟ ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ ہے، ملک نے ہم کو کیا دیا، یہ حکومت نے ہم نے کیا دیا، یہ دور نے ہم کو کیا دیا، وہ زمانے میں ہم کو کیا ملا، یہ کیا ملا، کیا ملا، ملک نے ہم کو کیا دیا، اس نے ہم کو کیا دیا، یہی نعرہ ہے، لیکن کبھی کسی کی زبان پر یہ نہیں نکلا ہم ملک کو کیا دیں گے، ہم قوم کو کیا دیں گے، میں انجینئر ہوں، بحیثیت انجینئر میں قوم کو کیا دے سکتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں بحیثیت ڈاکٹر میں قوم کو کیا دے سکتا ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں بحیثیت ایجوکیٹڈ میں قوم کو کیا دے سکتا ہوں، میں اسلام کا نام کیا روشن کر سکتا ہوں۔ کس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے، اور کون ان جذبات کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، کیا جذبہ ہے اس کے اندر؟ ایسے جذبات والے صرف آپ کو مدرسے میں ملیں گے، مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء، فضلاء، مفتیان کرام کم خرچے پر، کم تنخواہوں پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن پورا سال پوری زندگی قوم کی خدمت میں، چاہے جتنی مصیبتیں آ جائے، چاہے جتنی تکالیف آ جائے، چاہے جتنے جو ہے ہمیں مصیبتیں جھیلنے پڑے، لیکن قوم کی خدمت کر کے رہیں گے۔ یہ جذبہ فارغ ہونے کے ساتھ ہی ان کو مل جاتا ہے۔ یہ جذبہ یہ کیوں نہیں ملتا ان کالجز سے فارغ ہونے والے طلباء کے اندر؟ یہ افراد کے اندر اگر آ گیا تو کتنا کام ہو سکتا ہے، کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اپنے اولاد کو جو بھی ہم تعلیم دے رہے ہیں، سب سے پہلا ہمارا یہ سب سے پہلے قوم کی خدمت کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں اس کے اندر یہ بھی کہنے کی ہے، آپ کو بتانے کی، جب سے ہماری قوم کے اندر سلطنت عثمانیہ کا زوال جب سے ہوا، تب سے پورے عالمی لیول پر میں کہہ رہا ہوں، آدمی مسلمانوں کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے پوسٹ پر جانے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ جج بننے کا جذبہ ختم، لائر بننے کا جذبہ ختم، IPS میں جانے کا جذبہ ختم، ملٹری میں جانے کا جذبہ ختم۔ کیا بنیں گے؟ جو اس وقت ماحول بن رہا ہے وہ ماحول۔ آج سے 10 سال 15 سال پہلے میکینیکل انجینئر بننے کا ایک مارکیٹ چل رہا تھا،
کیا بنا رہے ہیں؟ میکینیکل انجینئر. کیا بنا رہے ہیں؟ میکینیکل انجینئر. سب کے سب میکینیکل انجینئر. اس کے بعد ایک سافٹ ویئر انجینئر بننے کا ایک مارکیٹ چل رہا تھا, تو سب کے سب کیا بن رہے ہیں؟ میں سافٹ ویئر انجینئر, میں سافٹ ویئر انجینئر, میں سافٹ ویئر انجینئر. اس کے بعد اور ایک مارکیٹ چلا, کیا بن رہے ہیں؟ سول انجینئر. سب کے سب سول انجینئر, سب کے سب سول انجینئر, سب کے سب سول انجینئر. اور آج کون سا مارکیٹ چل رہا ہے؟ بی ای انجینئر, ہے نا. ابھی کیا چل رہا ہے؟ بی. تو سب کے سب بی بن رہے ہیں, سب کے سب بی بن رہے ہیں, سب کے سب بی بن رہے ہیں. لیکن آئندہ میں قوم کو کیا دے سکوں گا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت سافٹ ویئر کا زمانہ تھا, میکینیکل انجینئر کا زمانہ تھا. اس میں 1 لاکھ ملیں گے, 50,000 ملیں گے. صرف تنخواہوں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کو آپ ڈگریاں دے رہے ہیں. لیکن 10 سال کے بعد قوم کو کس کی ضرورت پڑے گی, یہ کون سوچتا ہے؟ اس وقت جو سافٹ ویئر انجینئر بنے ہوئے تھے آج فقیر بن کے گھوم رہے ہیں. کچھ ویکینسیز نہیں, کچھ کام نہیں ہے. کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے, تو کوئی کچھ اپنا ایک چھوٹا موٹا دھندا کھول کے بیٹھا ہے. سب کے سب محتاج ہیں, کچھ نہیں ان کے ہاتھ لگا. لیکن اس وقت وہ بنتے وقت اگر وہ یہ سوچتے ہیں 10 سال کے بعد میری قوم کو کیا ضرورت پڑے گی, ملک کو کیا ضرورت پڑے گی, تو آج کتنا فائدہ ہو سکتا تھا, قوم کا بھی فائدہ ہو سکتا تھا. تو لہٰذا یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جب وہ تنزلی ہو گئی, یہ چیزیں ختم ہو گئی. آج ہمارے اندر وہ آنی چاہیے, یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. محنت کا, اگر کسی کو بولو جج بنو, IPS میں جانے کی کوشش کرو, لیکن کوئی نہیں بنتا. کیوں؟ وہاں پر دماغ کھپانا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے, رات دن پڑھنا پڑتا ہے, اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہے. آج پورے سسٹم میں کون لوگ ہیں؟ انہی کے لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ ان کے لوگ ہیں. ان کے لوگ سے مراد سب جانتے ہیں کن کے لوگ ہیں. ان کے لوگ سے مراد وہ سب جانتے ہیں کہ کون لوگ مراد ہیں. لیکن جو لوگ سسٹم کے اندر موجود ہیں وہ ویسے ہی آ گئے. چلو اگر مان بھی لیا جائے چیٹنگ کر کے 50% آ گئے, تو 50% تو وہ پوری کی پوری محنت کر کے آئے ہیں نا. 50% بھی اگر چیٹنگ کر کے آئے ہیں تو 50% پوری محنت کر کے آئے ہیں. ان کے والدین نے محنت کی, رات دن محنت کی ہے. IPS میں ہو, پولیس میں ہو, جرنلزم میں ہو, جو بھی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں ان تمام کے اندر جو سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی محنت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ماں باپ کی محنت ان کے اندر موجود ہے, وہ بچوں کی محنت اس کے اندر موجود ہے. انہوں نے محنت کی ہے اس کے پیچھے. لیکن تم کیا محنت کر رہے ہیں؟ یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. جب اپنے بچوں کو بناؤ, آپ کے پاس اتنی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اس کے حساب سے سوچو میں اپنے بچوں کو کیا بنا سکوں. IPS بناؤں گا, جج بناؤں گا, لائر بناؤں گا, کیا بنا سکوں گا. مارکیٹ کے حساب سے پاگلوں کی طرح اگر BE کی طرف جا رہا ہے, کوئی فارمیسی کی طرف جا رہا ہے, مارکیٹ فارمیسی کے چل رہا ہے, مارکیٹ میڈیکل کا چل رہا ہے, تو پاگلوں کی طرح سب کے سب ڈاکٹر بنانے کے چکر میں, MBBS بنانے کے چکر میں, BE انجینئر بنانے کے چکر میں مت رہو. قوم کا, سماج کا, ملک کا فائدہ دیکھ کر کے اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کرو. 44% ملک کے آزاد ہونے کے بعد سرکاری عہدوں پر مسلمان تھے. 2006 کی رپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, منموہن سنگھ نے اس کی رپورٹ نکالا ہے. اور آج جو ہے کتنے لوگ موجود ہیں؟ صرف 4% مسلمان سرکاری عہدوں پر موجود ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں جاؤ, ہر اس وقت 44%, یعنی مطلب یہ تھا کہ ایک غیر مسلم وہاں پر تھا تو دوسرا وہاں پر مسلمان موجود رہتا تھا. آج جاؤ ڈپارٹمنٹ میں, آپ کو جہاں پر غیر مسلم ملے گا ایک مسلمان نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو بھی وہاں پر وہ جھاڑو لگاتا ہوا ملے گا, بطور کلرک کیا آپ کو مسلمان ملے گا, صفائی کرتا ہوا ملے گا آپ کو مسلمان. کیا ہے بھائی گورنمنٹ جاب ہے, لیکن بڑے پوسٹ میں کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملتا. کوئی چاپلوس ملے گا, اسسٹنٹ ملے گا, لیکن بڑے پوسٹ پر کوئی مسلمان نہیں ملتا. یہ تنزلی کیوں آئی؟ کیونکہ تمہاری سوچ محدود ہو گئی. آپ اپنے اولاد کو محدود سوچ میں رکھنا چاہتے ہیں, کوئی بڑا سوچنا نہیں چاہتے. قوم کی آپ نہیں سوچنا چاہتے, سماج کی نہیں سوچنا چاہتے, ملک کی نہیں سوچنا چاہتے. اس لیے اپنے ذہن کو وسیع کرو, قوم کا فائدہ دے کر, سماج کا فائدہ دے کر کے سوچنے کی کوشش کرو, اور اپنے اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.